آئیے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں۔ پہلے 10 ابواب جو ہم نے دیکھے سلاطین کی کتاب میں سے، وہ بڑے ہی خوبصورت اس طرح سے تھے کہ آپ اس میں برکت برکت اور برکت دیکھتے ہیں، خدا کی طرف سے ڈھیروں برکتیں دیکھتے ہیں۔ یعنی سلیمان بادشاہ بنتا ہے اور اس کی بادشاہی کو خدا قیام بخشتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، بہت ساری دولت اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کے پاس خدا کی حکمت آتی ہے اور بہت کچھ اسے ملتا ہے۔ جو کچھ سلیمان کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور خدا اس کو بہت نوازتا ہے، ہر لحاظ سے خدا نے اس کو بہت نوازا۔ اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ سبا کی ملکہ اس کے پاس آتی ہے، یعنی اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کی مشہوری دور دور تک ہے، اور دور دور سے لوگ صرف دیکھنے آتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے سلیمان کو اور اس کی ساری مملکت کو، اس ساری بادشاہت کو بلیس کیا ہے۔ سو ایک بابرکت آغاز تھا، اس کو جو کچھ اس نے چاہا خدا نے دیا۔ لیکن 11واں چیپٹر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک سے بیچ میں یہ چیپٹر کیسے آ گیا، کیونکہ یہ چیپٹر بالکل دوسری سائیڈ کی سٹوری کو بیان کرتا ہے۔ یعنی سلیمان کے اتنے اچھے آغاز کے بعد، اتنی زبردست برکات کے بعد اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ چیپٹر اس کو بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں 11ویں باب کی پہلی آیت سے۔ 11ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے، اس میں بہت سارے حکم توڑے ہیں سلیمان نے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ خدا کا ڈیزائن شروع سے کیا ہے۔ خدا کا ڈیزائن میرے ساتھ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ کس سے ملا رہے گا؟ اپنی بیوی سے، بیویوں سے نہیں۔ اور ایک تن ہوں گے، ایک تن ہوں گے، یہ نہیں کہ 3، 4، 50 اور 1000 بیویاں اور سلیمان، یہ سارے ایک تن ہوں گے۔ ایک تن آپ صرف ایک کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ خدا کا اوریجنل ڈیزائن ہے جو یسوع مسیح نے بھی فرمایا۔ متی کی انجیل دیکھیں میرے ساتھ 19واں باب، متی کی انجیل 19واں باب، اس کی 4 سے 6 آیت لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ سو یہ شروع سے خدا کا ڈیزائن ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اس کو دوبارہ سے بیان کیا ہے، انڈورس کیا ہے کہ خدا کا یہی ڈیزائن تھا کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہوگی۔ سم ہاؤ پرانے عہد میں خدا نے ٹالریٹ کیا ہے جن لوگوں نے 2 شادیاں کی ہیں، لیکن ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوش نہیں رہ پایا، چاہے وہ کوئی نبی تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی کچھ بھی تھا، کیونکہ یہ خدا کے ڈیزائن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے۔ اور نہ صرف سلیمان نے اس بات کو توڑا کہ اس نے 700 بیویاں کی اور 300 حرمیں کی۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جس کے پاس ایک لیگل سٹیٹس ہوتا تھا بیوی ہونے کا، اور حرم جو ہے وہ دوسرے درجے پر ہوتی تھی۔ اس میں چند فرق ہوتے تھے۔ حرم جو ہے وہ لیگلی بیوی نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کے رائٹس کم ہوتے تھے، اور انہیریٹنس میں بھی، یعنی جو اس کی اولاد ہے اس کو باپ کا نام تو ملتا تھا، لیکن انہیریٹنس میں بھی وہ ایکول رائٹس نہیں رکھتے تھے۔ سو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فوڈ، شیلٹر
یہ سب کچھ حرم کو ملے گا، کھانا پینا یہ وہ سارا اس کا جو خرچہ ہے یہ ملے گا، لیکن جو بیوی والا درجہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ 700 اس کی بیویاں تھیں اور 300 اس کی حرمیں تھیں۔ ویسے انہوں نے بھی بڈھی بنا لینا، کی فرق پینا سی، یا تو نہ کہ ایک بڈھی سی باقی ساریاں حرماں تو اگر 700 کی جگہ 1000 بھی ہو جاتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ایک بات آپ نوٹ کریں کہ دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، لیکن اس معاملے میں اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ گناہ آپ کو عقل کا استعمال نہیں کرنے دیتا۔ سب سے پہلے گناہ ہمارے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ بند کرتا ہے۔ ہم کانسیکوینسز پر غور نہیں کرتے، ہم نتائج پر غور نہیں کرتے، ہم اپنی سوچ جو ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو بند کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف نتائج پر غور کر لیں تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ میجورٹی سنس جو ہیں وہ ویسے ہی انسان نہ کرے۔ اگر وہ صرف غور کر لے، ایک شادی شدہ شخص اپنی شادی سے باہر کسی سے چکر چلانے سے پہلے غور کرے کہ اس لسٹ کی خاطر، اس جنسی خواہش کی خاطر اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ میرا گھر برباد ہو جائے گا، میری بیوی، میرے بچے، میرا پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ غور کرے تو وہ کیا کرے گا؟ اس تعلق سے بچا رہے گا۔ اس طرح انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے اگر وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل کا استعمال کر لے۔ ضروری نہیں کہ وہ سلیمان جتنا سیانہ ہو، وہ تھوڑا بھی سیانہ اور اپنے دماغ کا استعمال کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس گناہ کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ سلیمان نے حکمت کا استعمال نہیں کیا۔ حکمت تھی، ایگزسٹ کرتی تھی، اس کے پاس تھی، وہ عقل مند ترین انسان تھا، لیکن اس نے استعمال نہیں کیا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں کوئی ایکسیپشن ہوں، یعنی، اور یہ آج بھی ہوتا ہے، انسان اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اتنی برکت ہے خدا کی، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس جو کچھ میری آنکھیں چاہتی ہیں، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو شاید مجھے کوئی اس میں ایکسیپشن ہے، خدا مجھ سے کچھ چھین نہیں رہا، خدا مجھ سے کچھ لے نہیں رہا، بلکہ میری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو شاید میں کوئی اسپیشل ہوں یا مجھے کوئی ایکسیپشن اس میں حاصل ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن فرق پڑتا ہے۔ آج بھی بہت بڑے بڑے منسٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے خدا کے خادمین ہیں جن کی خدمت بڑی زبردست چلتی ہے، جن کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا گناہ پایا جاتا ہے۔ میں بھی اس طرح سے سوچتے ہوں کہ شاید میرا تو کام بہترین زبردست چل رہا ہے، تو شاید مجھے کوئی اس میں معافی مل جائے گی، کیونکہ میں تو بہت کام خدا کے لیے کر رہا ہوں، یا خدا تو مجھے بہت استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو جان گناہ کرے گی اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خدا بعض اوقات دیر ضرور کرتا ہے، لیکن گناہ کے نتائج زندگی میں ضرور سامنے آتے ہیں۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال ہمارے پاس سمسون کی ہے۔ یاد ہے آپ کو سمسون کیا کرتا تھا؟ سمسون جس عورت کو دیکھتا تھا اس کے پیچھے لٹو ہو جاتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے غیر قوم کی عورت کو دیکھا، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے تینوں کو کڑی نہیں لبھی، تو وہ دے پیچھے لگ گیا۔ پھر وہ قصبی کے اس نے دیکھا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ دلالہ دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گیا، تو مروایا بھی انہوں بڑھیاں نہیں سی۔ سلیمان نے بھی ویسے بڑھیاں نے مروایا سی۔ سمسون بھی بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو بھی لگتا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی قصبیوں کے پاس جاتا ہوں، میں کبھی کچھ کرتا ہوں، کبھی کسی کو مار دیتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، پھر بھی خدا کا روح ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک دن آیا تھا کہ جب اس کو لگا کہ خدا کا روح میرے ساتھ ہے اور اس نے اپنے آپ کو جھٹکنے کی کوشش کی، تو اسے پتہ چلا کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا تھا۔ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں، گناہ کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آپ ان سے بچ نہیں سکتے۔ آج یا کل آپ منسٹر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی ہیں، آپ جتنا مرضی خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں جو کچھ مرضی ہے، آپ جتنا مرضی خود کو بابرکت سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہڈن سن پالیں گے تو اس کے نتائج ضرور آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا روی زکریا، آپ میں سے کون کون جانتا اسے؟ روی زکریا دنیا کا سب سے بڑا اپولوجسٹ تھا،
تھا، مطلب فوت ہو گیا. اور میں بھی اس سے ویسے کافی سنتا تھا، مجھے وہ شخص پسند تھا. کچھ سال پہلے کی بات ہے. بڑی خوبصورتی سے وہ یسوع مسیح کو بیان کرتا تھا. دنیا میں اپولوجیٹک منسٹری سب سے بڑی روی زکریا کی تھی، سب سے بڑی اپولوجیٹک منسٹری، یعنی ڈیوڈ ووڈ اور نبیل قریشی اس کا شاگرد تھا. یہ سارے لوگ جو تھے، ان سب سے بڑا نام تھا اس کا، سب سے بڑی خدمت تھی پوری دنیا میں اس کی اپولوجیٹک منسٹری میں، اور اس کے بڑے بڑے تعلقات تھے. اس کے مرنے کے 4 سال بعد پتہ چلا کہ اس کی زندگی کے آخری سالوں میں اس کے بہت ساری عورتوں کے ساتھ افیئر تھے، اور اس کی اپنی بیٹی نے وہ رپورٹ پبلک کی. اور بعد میں کیا ہوا کہ وہ ساری منسٹری کلوز ہو گئی. 1 2 3 4 لائن لگ گئی عورتوں کی، جو بعد میں کلیمز آئے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور بہت ہی زیادہ گھنونے قسم کے مسائل جو تھے وہ سامنے آئے سارے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ میں فوت ہو گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس لوک گیا سارا کچھ، تو یہ ضروری نہیں ہے. اس کے مرنے کے 4 سال بعد ساری باتیں سامنے آئیں. آپ ابھی بھی اس کا نام روی زکریا لکھیں گے، انڈین تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ ساری رپورٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی. خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں، یہ سلیمان کو بھی بھگتنا پڑیں گے. اور سلیمان کو جو خدا سے محبت تھی، اس سے زیادہ اس کو عورتوں سے محبت تھی، کیونکہ اس نے عورتوں کی خاطر، اس لسٹ کی خاطر، جسمانی خواہش کی خاطر کیا کیا؟ خدا کو چھوڑ دیا. اچھا، یہ جو حرم کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، میں کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں جن کی حرمیں تھیں. ابراہیم کی حرم تھی ہاجرہ، پیدائش کی کتاب کے 25ویں باب کی 6 آیت میں اس کا ذکر ہے. پھر یعقوب کی 2 حرمیں تھیں، پیدائش 35-22 میں ذکر ہے. کالب کی حرم کا ذکر ہے، تواریخ کی پہلی کتاب 2 باب کی 46 آیت. ساؤل کی حرم کا ذکر ہے، 2 سیموئیل 3 باب کی 7ویں آیت. داؤد کی حرموں کا ذکر ہے، 2 سیموئیل 5واں باب اور 13ویں آیت. رہبیام کی حرم کا ذکر ہے، 2 تواریخ 11ویں باب کی 21ویں آیت. ایگزیکٹ نمبر تو نہیں لکھا کہ داؤد کی کتنی حرمیں تھیں، لیکن 10 سے زیادہ تھیں. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب وہ ابیسلوم کے آگے سے بھاگ کر گیا تھا تو 10 حرموں کو وہ یروشلیم میں چھوڑ گیا تھا. سو کم از کم 10 تو تھیں. خیر، ایک آیت میرے ساتھ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 20ویں آیت. امثال کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی. اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی. یعنی سلیمان نے ایک شادی کی، اس کے بعد دوسری کی، تیسری کی، نان سٹاپ اس نے 1000 کا نمبر پورا کی. یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ تو مطلب سوچ کے بھی بہت بڑی تعداد ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جو حرم خانہ تھا، یہ سٹیٹس سمبل بھی سمجھا جاتا تھا. یعنی جتنا بڑا آپ کا حرم خانہ ہوگا، اتنا ہی آپ کا سٹیٹس سمبل کے طور پہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے جس نے اتنی بیویاں، اتنی اولاد جو ہے، اولاد کا تو اس کا خیر ذکر نہیں ہے، لیکن اتنی بیویاں یا اتنی اولاد اس زمانے کے پرسپیکٹو میں سنبھال رکھی ہے، ان کا یہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے. سو جتنا بڑا حرم خانہ ہوگا، یہ ان کے بھی حرم خانے کافی بڑے تھے. یہ جو ہمارے مغل بادشاہ تھے تو کافی بڑے ان کے بھی حرم خانے تھے، اور یہ سارے بادشاہوں کے ہوا کرتے تھے. یہ بادشاہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. سو یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی تھا. اور سلیمان کے اور بھی کافی کام ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ سٹیٹس کانشیس بھی تھا. بہت زیادہ سونے کا استعمال، سونے کی ڈھالیں بنانا، اور بہت زیادہ لگژری ہر چیز میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دولت جو ہے، یہ عورتوں میں انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا کرتی ہیں؟ انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، استثناء کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت. استثناء کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بہت سی بیویاں نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے. ہم نے دیکھا تھا کہ سونا چاندی ہو، گھوڑے ہوں، بیویاں ہوں، ان تمام چیزوں سے خدا نے کیا کیا تھا؟ بادشاہ کو
منع کیا تھا، لیکن سلیمان نے گھوڑے، مصری گھوڑے وہ بھی رکھے، اس نے سونا چاندی بھی ذخیرہ کیا، اور اس نے بہت سی بیویاں بھی کیں، اور نہ صرف بہت سی بیویاں کی بلکہ غیر اقوام میں سے بیویاں کیں، اور خاص طور پر لکھا ہے کہ غیر اقوام کی بیویاں کیا کریں گی؟ اس کے دل کو خداوند سے پھیر دیں گی۔ خداوند سے کیا کریں گی؟ پھیر دیں گی۔ جس طرح آج کچھ مسیحی بہنیں جو غیر اقوام میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے بہانہ؟ اسی چینج کر لیں گی، یہی کہتی ہے نا، تو چینج ہوندے کوئی نہیں، تو جو انہاں دے نال ہوندا بعد چ پھر وہ سارے نوں پتہ ہے کہ کی ہوندا ہے۔ تو اگر تو کوئی عورت روت کی طرح یا راہب کی طرح یہوہ خدا کو اپنا سب کچھ مان لے، اس سے شادی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے اور آپ پھر بھی اسے اپنانا چاہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو ساتھ لے کر آئے گی، پیگن انفلوئنس کو ساتھ لے کر آئے گی، اور آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے گی، دونوں صورتوں میں شوہر ہو یا بیوی ہو۔ سلیمان، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ غزل الغزلات کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو ویسے ہم اس کی بھی تفسیر بعد میں دیکھیں گے، تو اس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید سلیمان محبت کے اصل مطلب کو جانتا تھا، محبت کے اصل مطلب کو جانتا تھا، لیکن لسٹ نے، جسمانی خواہش نے اس پر غلبہ پا لیا، اور محبت انسان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ انسان کو کون اکٹھا رکھ سکتا ہے؟ صرف خدا رکھ سکتا ہے، اور کوئی طاقت انسان کو اکٹھے نہیں رکھ سکتی، خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے پہلی بیوی کے بعد دوسری کی ہوگی، دوسری کے بعد تیسری، ریشنلائز کیا ہوگا کہ جتنے 3-4 ہو گئی اتنے 2-4 اور صحیح، پھر 2-4 اور صحیح کردیں گل بہت گاں تک چلیے، اور اسے تو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ انہوں کہنے مشورہ دینا، ایک تو وہ بادشاہ ہے، دوسرا انہیں کہنے تو میرے نال بہت سیاح ہے۔ کی خیال ہے؟ آج آپ کسی سیانے کو بندے کو مشورہ دیں تو اب دیکھیں کوئی امیر ہو تو خالی وہی نہیں گل سنتا، آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں تو جو امیر شخص ہے وہ بے شک پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ اگر تمہیں اینی گل کہہ دینا تو ایڈا سیاح ہوتا تو تیرے کو میرے جنہیں پیسے نہ ہوندے تو تسی چپ کر جاندے۔ کی خیال ہے؟ تو اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، تو اس کو کون سمجھا سکتا تھا کہ سلیمان تو ٹھیک نہیں کر رہا؟ انہوں صرف خدا ہی سمجھا سکتا سی، تو خدا نے ہن سمجھانا ہے۔ اور کسی کے وہ کہے سنے میں نہیں تھا۔ پھر چوتھی آیت سے دیکھیں، لکھا ہے کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا تھا۔ اچھا، یہ 2-3 لوگوں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، یہ کہ جس طرح داؤد کا دل تھا، یہ یشوع کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ کالب کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے لیے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں، گنتی 32 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، استثناء کی کتاب پہلا باب 36ویں آیت، پھر یشوع کی کتاب اس کا 14واں باب 8ویں اور 9ویں اور 14ویں آیت، اور پھر یہ سلاطین کی کتاب میں داؤد کے تعلق سے لکھا ہے بیسیکلی کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ بالکل ٹھیک چلتے رہے ہیں۔ وہ جوانی میں ضرور عقل مند تھا، لیکن بڑھاپے میں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا دل پھر گیا ہے، خدا سے دور۔ اچھا، نارملی ہم لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ نارملی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عقل مند ہو جاتا ہے، سیانہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات سچ نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے جیسے بوڑھے ہوں آپ سیانے ہو جائیں۔ آپ سیانے تب ہی ہوتے ہیں جب آپ اپنی عقل کا اپروپریٹ استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے پر لاگو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس عقل کے سکھائے گئے یا اس عقل کے دائرے کے اندر رکھتے ہیں، جو بھی خدا نے حکمت آپ کو دی ہے، جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھ رکھا ہے آپ نے، آپ اس کے اندر رہتے ہیں، پھر ہی آپ عقل مند ہو سکتے ہیں یا مزید ترقی کر سکتے ہیں، مزید حکمت پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ عقل مند ہو جائیں، کیونکہ وہ جوانی میں تو بہت سیانہ تھا اور اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا۔ مطلب آپ اگر دیکھیں
کہ تقریباً 20 سال کی عمر میں سلیمان نے بادشاہی سنبھالی، اراؤنڈ 20 ایئرس، اور 40 سال اس نے بادشاہی کی، تو وہ تقریباً 60 سال کا تھا جب وہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 60 سال کا ہے۔ تو 60 سال آج کے زمانے میں بھی تھوڑی عمر سمجھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا اگر کوئی 60 سال میں فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ چھیتی چلا گیا، یعنی 70 پلس ہو تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس نے ایک ریزنیبل عمر پائی ہے، لیکن 60 سال کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ پاکستان میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اتنی عمر نہیں پائی اور یہ جلدی چلا گیا۔ سلیمان کے دور میں 60 سال کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، اور یہ اتنی عمر نہیں ہے کہ انسان کا دماغ ویسے ہی ہل جائے کسی بات سے۔ وہ 80 90 100 سال کی عمر میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ انسان ویک ہو جائے اور جسمانی ویکنس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلے نہ کر پائے، لیکن 60 سال میں ایسا نہیں ہوتا۔ سو یہ جو دھندلا پن ہے، یہ جو روحانی کنفیوژن ہے، یہ جو روحانی اسپرچل بلائنڈنس اس کے اوپر ایک طرح سے آ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ لسٹ ہے جس کو جوانی میں کنٹرول نہیں کیا گیا، اور بڑھتے 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 وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس نے بہت بڑا گناہ اس سے کرایا۔ اچھا، داؤد کے ساتھ بھی سیم کیس ہوا تھا۔ داؤد بھی جب شادیوں پہ شادیاں کر رہا تھا، اور اس کی بھی کافی ساری بیویاں تھیں اور کافی ساری حرمیں تھیں، لیکن وہ نمبر 20-25 سے زیادہ نہیں تھا۔ 8 بیویوں کا ذکر ہے اور 10 حرموں کا، چلیں 18 بھی لگا لیں۔ تو داؤد نے بھی کافی شادیاں کیں، کافی حرمیں رکھیں، اس کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ اس سے بھی، داؤد سے بھی اس کی جو یہ خواہش ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ کرایا تھا، لیکن اس نے توبہ کی تھی اور وہ واپس آ گیا تھا۔ وہ اس روحانی جنگ سے توبہ کے ذریعے باہر نکل آیا تھا، لیکن سلیمان کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ اس پر غلبہ پا سکا، بلکہ اس نے گناہ کیا تھا۔ آگے پڑھیں، 5ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استرات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے، اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں۔ اچھا، بیسیکلی سلیمان نے پتہ کون سا کام کیا؟ میں اس کا ماڈرن ورژن آپ کو بتاتا ہوں۔ سلیمان نے کام یہ کیا ہے، یہ نہیں اس میں لکھا کہ سلیمان جو ہے وہ جو ہوا کی پرستش چھوڑ کر ان کی پرستش کرنے لگا، یہ اس میں نہیں لکھا کہ سلیمان نے یہ ہوا کی پرستش چھوڑ دی ہے اور اب وہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ کرنے لگا۔ ان میں بڑے گھنونے بت ہیں، جو مولک ہے اس کے لیے تو لوگ بچوں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے، اس میں بڑے نفرتی قسم کے بت ہیں جن کے لیے سلیمان نے اپنے سٹینڈرڈ کو اس طرح سے گرایا ہے کہ اپنی بیویوں کی خاطر ان کو بلند مقام بنا دیے ہیں کہ بیویاں وہاں جا کر کیا کریں گی؟ قربانی گزرانیں گی۔ سو یہ ایک طرح سے اس میں شامل ہونا ہے، یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شامل ہونا ہے، اس بت پرستی میں شامل ہونا ہے، یعنی یہوہ دے نال وی تے غیر قوم دے بتاں دے نال وی۔ اس کا ماڈرن ورژن ہے کہ اسی دین دے نال دنیا بھی تے چلانی۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سنا؟ سب تو زیادہ ویاواں تے کہندے نے جدوں لاندے نے نا دے دے گیڑا، اور ادوں لوگ کہندے نے کہ ویکھو جی خوشی دے ٹائم خوشی تے دکھ دے ٹائم دکھ، ہن دین دے نال دنیا بھی تے چلانی ہے کہ دنیا تو کٹے جائی۔ یہ اس کا ماڈرن ورژن ہے کہ آپ خدا کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اور آپ دنیا کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ سلیمان نے بھی یہ کیا ہے، اس نے یہوہ کو بالکل چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے یہوہ کے ساتھ ایڈ کر لیا ہے دنیا کو۔ اس نے خدا کی پرستش کے ساتھ دنیا کی جو یہ پرستش ہے بتوں کی، اس کو بھی ساتھ میں کیا کر لیا ہے؟ ایڈ کر لیا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہی طرف ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ دونوں طرف ہیں تو پھر آپ خدا کی طرف نہیں ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے گا لائف میں کہ آپ خدا اور شیطان دونوں کی طرف نہیں ہو سکتے،
اور اگر آپ دونوں طرف ہیں تو آپ خدا کی طرف نہیں ہیں، کیونکہ شیطان تو برداشت کر لیتا ہے کہ تو چل خدا دا بھی کری جا تو میرا بھی کری جا، خدا نہیں برداشت کرتا۔ آمین۔ خداوند اپنا جلال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، خداوند کسی شخص کو، اپنے کسی پرستش کرنے والے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ آپ کو 100% جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، سب سے ہو جاتا ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے۔ داؤد سے بھی ہوا تھا، لیکن داؤد نے کیا کیا؟ توبہ کی اور واپس آ گیا۔ لیکن سلیمان کی توبہ کا ذکر ہم اس چیپٹر میں نہیں پڑھتے، اس لیے بھی شاید یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو جب اس نے وائز کی کتاب لکھی ہے، لیکن اس چیپٹر میں انٹینشنلی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور شاید خدا یہ کہنا چاہتا ہے اس کے توبہ کے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کہ گناہ کے نتائج کیا ہیں؟ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، آپ صرف اور صرف شیطان ہی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں خود پرسنلی کسی بھی شادی میں جاؤں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گانے شانے چلانے ہیں، ڈانس ڈونس فضول قسم دے اب بدروہاں والے کرنے ہیں تسی، کیونکہ وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے سب میں بدروہیں آ گئی ہیں۔ جب ایک سینئر کوئی گھر کی عورت اور کوئی مرد جب ناچنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے حاضری ہو گئی۔ تو میں کہا جو تسی یہ کام کرنے تو میں اتنے کلام کوئی نہیں سنانا، تسی یہ ہی کر لو، چھڈو دعا دون، ایک کوئی پاسے رہو، ایک ہی کام کریا کرو بس، یا دعا کر لیں تو یا یہ تماشے کر لیں۔ تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ خدا نو تکلیف نہ دیو، تسی تہاڈی مہربانی، تسی آپ ہی یہ کام کرو۔ تو آپ ایک ہی طرف رہیں، آپ دونوں طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا آگے لکھا ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اچھا یہ بات بھی بڑی زبردست ہے، اس نے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جس نے اس پر اسے 2 بار دکھائی دے کر۔ دیکھیں یہ پریویلیج سب کو نہیں ملتا، یہ پریویلیج جو ہے وہ سب کو نہیں ملتا، یہ ایک روحانی تجربہ ہے، یہ ایک زبردست بات ہے جو کہ سلیمان کی زندگی میں تھی۔ خداوند خود 2 بار اسے دکھائی دے کر خداوند نے اس سے بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپرچولی آپ کے ایکسپیرینس کتنے بھی بڑے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے یا آپ اس کے نتائج سے بچ جائیں گے۔ آپ کے پاس جتنی مرضی عقل ہے، آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہے، آپ کے پاس اسپرچول تجربات ہیں، یعنی خدا آپ سے بات کرتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، کچھ بھی ہے زندگی میں، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ گناہ کی گارنٹی کیا ہے؟ ڈیلی ڈیپینڈنس، یسوع مسیح پر روزانہ کا بھروسہ۔ یہ جنگ آپ کو روزانہ لڑنی پڑتی ہے، روزانہ آپ کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے، آپ کو کلام پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو روحانی جنگ میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، آپ کو ابلیس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرے ساتھ بڑے اچھے تجربات رہے ہیں، خدا نے مجھ سے خود کلام کیا ہے، خدا نے مجھے استعمال کیا ہے، خدا مجھے استعمال کرتا رہا ہے، میری منسٹری بڑی اچھی چلتی رہی، سب کچھ بڑا اچھا تھا، تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ساری عمر ایسا ہی رہے گا اور میں گناہ سے بچا رہوں گا۔ اگر میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے روزانہ کی بنیاد پر خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، مجھے کبھی بھی ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ ابلیس کو موقع دیں گے تو جتنے مرضی آپ روحانی طور پر آگے ہیں یا جتنے مرضی آپ کے اسپرچول ایکسپیرینس ہیں، سلیمان کو 2 دفعہ خدا نے خود دکھائی دے کر بات کی تھی، اور جتنی مرضی آپ کے پاس حکمت ہے، عقل ہے، یہ آپ کو روک نہیں پائے گا، یہ آپ کو گناہ سے روک نہیں پائے گا۔ اور دیکھیں یہ ویسے نا ایک ناشکری بھی ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ سب کے ساتھ تجربات نہیں ہوتے، خدا سب سے کلام نہیں کرتا، خدا سب کو استعمال نہیں کرتا، خدا سب سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جس سینس میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو
کہ یہ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جن لوگوں کو خدا استعمال کرتا ہے، جن کو خدا کوئی پریولیج دیتا ہے، جن کو خدا موقع دیتا ہے، جن کو خدا خدمت میں استعمال کرتا ہے، وہ زیادہ پریولیجڈ لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو خدا خدمت میں استعمال کر رہا ہے ان کے پاس زیادہ پریولیج ہے، زیادہ استحقاق ہے، ان کے پاس ایک الگ چیز ہے جو کہ سب لوگوں کے پاس نہیں ہے، کہ خدا ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سو وہ اتنے ہی ذمہ دار بھی، کیونکہ اگر آپ ان سب کے باوجود گناہ کریں گے، اگر آپ اس پریولیج کے، اس استحقاق کے، اس ذمہ داری کے، خدا کے آپ کو استعمال کرنے کے، آپ سے بات کرنے کے، آپ سے کلام کرنے کے سب چیزوں کے بعد بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ گناہ کریں گے، تو آپ زیادہ ذمہ دار ٹھہریں گے، عام لوگوں کے نسبت آپ زیادہ ذمہ دار ٹھہریں گے، کیونکہ آپ ایک اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ناشکری کا گناہ۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ سن آف انگریٹیٹیوڈ، ناشکری کا گناہ، کہ آپ کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے شکر گزاری نہیں کی۔ اور اسپیشل ٹریٹمنٹ بالکل ہے، آپ سب لوگوں کے ساتھ ہے جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ سب کو خدا نے اسپیشل ٹریٹ کیا ہے، کیونکہ خدا نے اپنی خدمت کا آپ کو موقع دیا ہے، آپ پر فضل کیا ہے۔ سو یہ سن آف انگریٹیٹیوڈ بھی ہے۔ آگے لکھا ہے 10ویں آیت سے دیکھیں، اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی، اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو ابھی تیرے باپ داؤد کی خاطر تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ یہاں پر انڈیزروڈ مرسی اور ڈیزروڈ ججمنٹ دونوں باتیں ہیں، دونوں کا ایک مکس ہے، یعنی وہ رحم جو سلیمان ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ عدالت جو سلیمان ڈیزرو کرتا ہے، دونوں کا مکس ہے، کہ خدا نے کچھ سزا دی ہے لیکن کچھ سزا نہیں بھی دی، اور خدا ہمیشہ رحم کرنے پر قادر ہے۔ سو خدا نے ادومی حدد کو، اور یہ جو 10 قبیلے ہیں یہ یہودا اور بنیامین، دوسرا تواریخ 11ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق یہودا اور بنیامین کا قبیلہ ہے جو کہ الگ ہوں گے۔ اچھا آگے لکھا ہے، سو خداوند نے ادومی حدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا، یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے، جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا، تو حدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت حدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی، یعنی حدد وہاں پر بھاگ گیا مصر میں، اور اس نے اس کے لیے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی۔ اور حدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تفنیس کی بہن اس کو بیاہ دی، اور تفنیس کی بہن کہ اس سے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا، جس کا دودھ تفنیس نے فرعون کے محل میں چھڑایا، اور جنوبت فرعون کے بیٹوں کے ساتھ فرعون کے محل میں رہا۔ سو جب حدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یوآب بھی مر گیا ہے، تو حدد نے فرعون سے کہا، مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں۔ تب فرعون نے اس سے کہا، بھلا تجھے میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تو اپنے ملک کو جانے کے درپے ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، پھر بھی تو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے۔ اور خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف الیدا کے بیٹے رزون کو کھڑا کیا، جو اپنے آقا زبا کے بعد ہددیزر کے پاس سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے۔ اور جب داؤد نے زبا والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا، اور وہ دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔ سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور ارام پر حکومت کرتا رہا۔ ایک میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، پہلا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے، نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ سلیمان نے۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ سلیمان نے۔ سو سلیمان بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی مخالف
نہیں ہے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے شیطان، یعنی کوئی میری مخالفت کرنے والا نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب سلیمان کے دو مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو کیا کریں گے؟ پریشان کریں گے. جو حدد ہے یہ جنوب میں اور رزون جو ہے یہ شمال میں، سو دونوں اطراف سے مخالف اس کو کیا کریں گے؟ پریشان کریں گے. اور یہ بھی خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ گناہ اپنے ساتھ بہت سے کانسیکوینسز لے کر آتا ہے، بہت سے نتائج لے کر آتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. معافی تو مل جاتی ہے لیکن نتائج پھر بھی کیا کرنے پڑتے ہیں؟ بھگتنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات بہت زیادہ بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ داؤد کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا کہ معافی تو مل گئی لیکن داؤد کو بھی نتائج کیا ہوئے؟ بھگتنے پڑے، اور سلیمان کو بھی بھگتنے پڑیں گے اور نیکسٹ بھی. یہ جنوب اور شمال دونوں اطراف میں یہ جو سٹوری لکھی ہے کہ وہ کس طرح سے بھاگ گیا اور فرعون کے پاس رہا اور پھر اس کے پاس سے اجازت آئی. اسی طرح رزون جو ہے یہ دونوں بیسیکلی سلیمان کو کیا کریں گے؟ دو اطراف سے تنگ کریں گے. لیکن دو اطراف سے نہیں، ایک شخص تیسرا اٹھے گا جو اندر سے بھی اس کو کیا کرے گا؟ پریشان کرے گا. اور وہ کون ہے؟ یربعام. وہ کون ہے؟ یربعام. آگے لکھا ہے 26ویں آیت میں، اور سریدہ کی افرائیمی نبات کا بیٹا یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروہ تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا. نہ صرف اطراف سے بلکہ اب اندر سے بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوں کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رکھنے کی مرمت کرتا تھا. اور وہ شخص یربعام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو یربعام ہے یہ جو سلیمان کے بلڈنگ پروجیکٹس تھے، یعنی جو وہ پروجیکٹ بنا رہا تھا اس پر جو لیبر لگی ہوئی تھی اس کا کیا تھا؟ انچارج تھا. اور وہ اس کو لگتا تھا کہ فورسڈ لیبر ہے، یعنی زبردستی کام کرایا جاتا ہے. کچھ اس طرح سے سچویشن ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی ہے. اس وقت جب یربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا. یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے. سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا. لیکن میرے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استرات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنیامون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا ہے، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا. پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے، میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا. پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا. اچھا، یہاں پر ایک قبیلہ لکھا ہے لیکن یہ 2 قبیلے تھے، اور یہودا کا اور بنیامین کا. تواریخ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، دوسرا تواریخ 11ویں باب کی 12ویں آیت میں. لیکن اس کو ایک بھی اس سینس میں لکھا جاتا تھا کیونکہ یہودا کا قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے بنیامین کے قبیلے کو اپنے اندر سمو لیا تھا. اس لیے ایک قبیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرے بندے داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے. اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کا جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندے داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا. اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا وعدہ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت بڑی سزا بھی ہے.
کیونکہ وہ شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا ہے، وہ اونچی پلیسز بنا رہا ہے جہاں پر لوگ قربانی گزرانے، یعنی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور سزا کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ بس جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر خدا کی طرف سے، اور سزا کتنی بڑی ہے کہ 12 میں سے 10 قبیلے، ایک بہت بڑا حصہ اس سے کیا ہو جائیں گے، چھن جائیں گے۔ اور یربعام کے لیے بھی بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ قائم رہے تو اس کا گھر خدا کیا کرے گا، پائیدار کرے گا۔ اور جیسا داؤد کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا، لکھا ہے اسرائیل کو تجھے دے دوں گا، جو باقی 10 قبائل ہیں۔ اسی لیے سلیمان یربعام کے قتل کے درپے ہوا، پر یربعام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ ابھی ہم ریل بھی اس کے تعلق سے ایک ریکارڈ کر رہے تھے یہ کلاس کو شروع کرنے سے پہلے۔ دیکھیں سلیمان نے کیا کیا ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ کام ہوگا یا ہو سکتا ہے، اور اس انفارمیشن ملنے کے بعد سلیمان کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ توبہ کرتا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو خدا سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اس کو ساری اونچی پلیسز کو ڈھا دینا چاہیے تھا، اس کو سارے کام کو ریورس کرنا چاہیے تھا کہ جو اس نے غلط کیا ہے اس کے لیے وہ کیا کرے، توبہ کرے، خدا ان کے حضور میں معافی مانگے، جھکے، گڑ گڑائے کہ میں نے کیا کیا ہے، گناہ کیا۔ لیکن سلیمان اتنا سیانہ ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا ہے، اس نے یربعام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ خدا کے ارادے کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی باطل نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی خدا کے کام کو روک نہیں سکتے۔ یہ کام ویسے پہلے کس نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ساؤل نے، کہ جب پتہ چلا کہ خدا داؤد کو مقرر کرے گا ساؤل کے گناہ کی وجہ سے، تو ساؤل نے بجائے خدا سے معافی مانگنے کے اس نے کیا کیا، داؤد کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ تو کیا سلیمان کو ویسے یہ واقعہ یاد نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن جس طرح رشوت عقل کو اندھا کر دیتی ہے، اسی طرح یہ جو گناہ ہے یہ بھی انسان کو بالکل انا کانا بوڑا ہر پاسوں فارغ کر دیتا ہے۔ کچھ نہیں انسان سوچتا سمجھتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہسٹری بھی تھی کہ ساؤل نے 15 سال تقریباً داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ 10 سے 15 سال وہ بھاگتا رہا، اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ نہیں تھا۔ تو میں اگر یربعام کو قتل کیا کر سکوں گا؟ اگر خدا نے یہ ٹھان لیا ہے، اگر خدا کی مرضی ہے کہ یربعام بادشاہ بنے اور مجھ سے بادشاہی لے لی جائے، تو میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میں خدا کی مرضی کو ایکسیپٹ کروں اور اپنے گناہ کے لیے معافی مانگوں۔ اگر خدا میری بادشاہی میرے پاس رہنے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم خدا مجھے میرے گناہ سے تو معاف کرے گا۔ خدا کی مرضی تو پوری ہوگی، لیکن خدا مجھے میرے گناہ سے تو معاف کر دے گا، میں اس کے حضور گنہگار تو نہ ٹھہروں۔ ہمارے آج بھی یہ بات اتنی ہی ویلڈ ہے، اتنی ہی اپلیکیبل ہے کہ ہمارے چرچز میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا ہوتا، کوئی پاسٹر ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک طریقے سے خدمت نہیں کر رہا ہوتا، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، خدا کسی دوسرے شخص کو کھڑا کرتا ہے، کسی دوسرے لیڈر کو کھڑا کرتا ہے، کسی دوسرے شخص کو اپنا کام سونپتا ہے۔ تو پہلا شخص جو ہے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے وہ دوجے نو ٹھیک کرنے تے لگ پیندا ہے۔ کی خیال ہے؟ وہ کہندا یہ تو میں علاج کرنا، یہ بڑا لیڈر بنیا پھردا۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر خدا نے کسی اور کو مقرر کیا ہے تو آپ دوسرے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، آپ اس کو کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ لیکن آپ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، خدا کے ڈیسیژن کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ خدا کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ خدا کی مرضی تو پوری ہوگی ہی ہوگی۔ اگر خدا نے یہ ارادہ کر لیا یا یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں دوسرے شخص کو بلیس کروں گا، اس شخص کو میں نے خدمت دی ہے، اور یہ دیکھیں اسرائیل کو خدا نے ایک ٹاسک دیا پوری دنیا میں خدا کا نام پھیلانے کا، اسرائیل فیل ہوا، تو وہ ٹاسک اسرائیل سے لے کر کس کو دے دیا گیا؟ چرچ کو دے دیا گیا۔ تو کیا اسرائیلی چرچ کو روک پائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بجائے توبہ کرنے کے انہوں نے چرچ کو مارنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مارنے سے، ظلم کرنے سے چرچ نہیں رکا، بلکہ کلیسیا کیا ہے؟ ظلم کے ساتھ ساتھ
بڑھتی اور ترقی کرتی چلی گئی. اسی طرح لیکن وہ گنہگار ٹھہرے. اسی طرح آج اگر میں خدمت ٹھیک نہیں کر رہا، میری خدمت خدا لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے، یا میرے مقابلے میں کسی کو زیادہ خدمت دے دیتا ہے، خدا کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بجائے حسد کرنے کے، بجائے جلنے کے، بجائے میں اس کی مخالفت کرنے کی، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں خدا نے اس کو زیادہ خدمت دی، اور اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کچھ غلطی ہے، تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں خدا کی مرضی کو قبول کرتا ہوں. لیکن اگر مجھ میں کوئی غلطی نہیں بھی ہے، پھر بھی خدا نے کسی کو خدمت دی ہے، تو مجھے پھر بھی کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ خوش ہونے کی ضرورت ہے. اور کون ہوا تھا خوش؟ یوحنا تھا جو خوش ہوا تھا. جب یوحنا کے شاگردوں نے آ کر کیا کہا کہ یسوع مسیح زیادہ بپتسمے دے رہے ہیں، استاد جی کو خیال کرو. یوحنا نے بیسیکلی جب شاگردوں نے شکایت کی تو یوحنا نے کیا کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، میری یہ خوشی پوری ہو گئی. یوحنا خوش تھا. یسوع مسیح کی خدمت بڑھ رہی ہے، ترقی پا رہی ہے. یوحنا اس بات سے کیا ہے؟ خوش ہے. اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. آپ دیکھیں کہ گملیل نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جب وہ شاگردوں کے تعلق سے. اس نے کہا کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے ہے تو تم اسے روک نہیں سکتے، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود ہی ختم ہو جائے گا. سو دوسرے دی ٹینشن لینے دی لوڑ نہیں ہے. اگر کسی اور کی خدمت خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی، یا خدا کی طرف سے اگر ہے ہی نہیں تو خدا کا اس کے ساتھ مطلب خدا کی برکت اس میں نہیں ہے. وہ جو بھی کرے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنی خدمت پر جو آپ کو دی گئی ہے توجہ دیں، اور اگر اس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے تو پھر آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. آگے لکھا ہے اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت سو کیا، وہ سلیمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں. اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلیم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی. اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا. God bless you all.